السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 39۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دراصل ماما روشانے کی ماما کی ارجنٹ سرجری تھی۔ ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، اس لیے ہمیں فوراً ہاسپٹل پہنچنا پڑا۔ شیان نے اپنی بات مکمل کی تو اس کی بات سن چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہیں کسی نے بتایا؟ دادا جان تعجب سے کہتے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اس کے پاس آتے پوچھنے لگے تھے۔ دادا جان، روشانے کے فون پر اس کی ممانی کی کال آئی تھی۔ وہ جلد بازی میں کہہ رہا تھا اس وقت اسے بس آفس جانا تھا تاکہ ایک ذمہ دار انسان بن کر اپنی ڈیوٹی نبھائے۔ روشانے کا رابطہ ہے اپنی ماں سے؟ دادو حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھ رہے تھے، کیونکہ روشانے نے انہیں کبھی نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنی ماں سے یا اپنی ممانی سے رابطے میں ہیں۔ چلے میں فریش ہونے جاتا ہوں، آفس جانا ہے مجھے، وہ مختصر سا جواب دے کر کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ شیان کون سے ہاسپٹل میں ہے نازیہ؟ ہم ملنے جائیں گے، سعادت حسین نے حکمیہ لہجے میں کہا تو شیان نے پیچھے مڑ کر خوشی سے آنکھیں پھیلائے انہیں دیکھا اور ہاسپٹل کا نام بتا کے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا اپنے کمرے میں گھس گیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے بالوں کی چوٹی باندھ رہی تھی۔ لائٹ گرین کلر کے سوٹ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ کیا اس نے اپنی لمبی چوٹی اپنے کندھے پر ڈالی اور سر پر دوپٹہ لیے پرس کندھے پر لٹکائے خیام کے آفس جانے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکل گئی۔ وہ ابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی جب نرگس کے کمرے سے آتی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، تیمور بس اب کچھ دنوں میں مہر ماں کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی اور پھر اس کے سسرال والے شادی کا سوال کریں گے۔ وہ لوگ تو پہلے ہی بسے تھے کہ ان کے ایک بیٹے کے ساتھ ہی دوسرے بیٹے کی بھی شادی ہو جائے، لیکن مہر ماں کی پڑھائی کی وجہ سے خیام نے ہمیں اتنی مہلت دلوا دی تھی، لیکن میں بھی اب یہی چاہتی ہوں کہ ہم جلد سے جلد اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کر دیں۔ نرگس کی بات سن اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ ماں باپ کو چھوڑ کر جانا ایک بیٹی کے لیے بالکل آسان نہیں ہوتا، لیکن وہ خوش تھی کہ اللہ پاک نے اسے خیام جیسا ہمسفر عطا کیا جو ہر موڑ پر ہر مشکل پر اس کا ساتھ دیتا تھا۔ خیام کا پیار اور محبت یاد کرتی وہ بے ساختہ ہی نم آنکھوں سے مسکرا دی تھی۔ انگلیوں کے پوروں سے اپنے آنسو صاف کرتے اس نے اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ وہ اپنے آفس کے روم میں کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، کام میں مصروف۔ اسے کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے سرعت سے سر اچکا کر دیکھا تھا جہاں سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کو مسکراتا دیکھ خیام کے لبوں پر بھی ایک خوبصورت مسکراہٹ رقص کر گئی تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آج لگ رہا ہے آپ پوری تیاری کر کے آئی ہیں اس بندے ناچیز کو قتل کرنے کی۔ اس کے حسن سے نظریں چراتا وہ گمبھیرگی سے بولا تو مہر ماں کا چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ السلام علیکم۔ جی میں آپ کو قتل کرنے نہیں بلکہ آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں، اور مسکراتی ہوئی اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ جی میں یہی کہوں کہ آپ کو ہماری یاد کیسے آ گئی، ورنہ ہمارا اتنا اچھا نصیب کہاں کہ آپ ہمارے دیدار کو آئیں۔ اس کی بات پر خیام اسے چھیڑنے لگا تھا۔ خیام میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، وہ ہانسی ہو گئی تھی۔ اچھا بابا نہیں کر رہا، لیکن پہلے بتائیں کہ کیا پئیں گی، چائے یا کولڈ ڈرنک؟ خیام سیدھا ہوتا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جو آپ پلا دیں۔ وہ دونوں ہاتھ میز پر رکھتی معصومیت سے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن خیام نے ریسیور کان سے لگائے 2 کپ چائے کا آرڈر دے دیا تھا۔ جی محترمہ آپ بولے کیا بات ہے؟ وہ بھی دونوں ہاتھ میز پر جمائے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ خیام میں آپ کو جو بات بتانے والی ہوں آپ اسے سن کر ہرٹ ہوں گے، لیکن یہ بات آپ کو پتہ چلنی بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات آپ کو پتہ نہیں چلی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ وہ جھجکتے ہوئے شرمندگی سے اسے بتانے لگی تھی۔ ہاں مہر ماں بولو کیا بات ہے؟ اس کی بات پر خیام کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہو گئے تھے۔ خیام آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے اپنے ماضی کا ذکر کیا تھا۔ اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی جب روم کا دروازہ بج اٹھا تھا۔ یس کمنگ، خیام نے بلند آواز میں کہا تو پین چائے کی ٹرے اٹھاتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں رکھ دے۔ خیام کی بات سن پین نے چائے کی ٹرے میز پر ان دونوں کے سامنے رکھ دی تھی۔ پین کو دیکھ مہر ماں خاموش ہو گئی تھی۔ ہاں مہر ماں بولو کیا بول رہی تھی؟ پین کے جاتے ہی خیام پھر سے اس سے مخاطب ہوا تھا۔ جی خیام وہ میں 1 منٹ، وہ پھر سے بولی تھی جب خیام نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے خیام کی جانب دیکھا تھا۔ چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، چائے پی لے پہلے۔ اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے خیام نے محبت سے اسے دیکھا تو سوچوں میں گم بے ساختہ ہی اس نے کپ اٹھا لیا
गरम गरम कप उसकी उंगलियों की जिल्द पर लगा तो एक आह भरकर उसने वापसी मेज पर रख दिया था। महरमा तुम ठीक तो हो? क़याम खासा परेशान हो गया था। महरमा के माथे पर पसीना नमूदार हो गया था। अब वो बात करते हुए काफ़ी हिचकिचा रही थी। एक पल को तो दिल में ख्याल आया कि ये बात क़याम को ना बताए। अगर क़याम ने उसे ही कसूरवार ठहरा दिया तो क्या होगा, मगर अगले ही पल वो सोचों को झटकती एतमाद से बैठकर चाय पीने लगी थी। जी मोहतरमा, अब बोले क्या कहना है? चाय का कप ट्रे में रखते वो इस्तफसार करने लगा तो महरमा ने कुछ सोचते हुए लब वाह किए थे। दरअसल क़याम, मैं आपके ऑफिस जब आई थी तो खुद नहीं आई थी, मुझे भेजा गया था। वो क़याम से नजरें चुराए बोल रही थी। इसकी बात पर एकदम ही क़याम के चेहरे के तासरात बिगड़े थे। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस वो ऑफिस आके सीधा क़याम के रूम की तरफ बढ़ गया था। क़याम के रूम के पास पहुंचकर उसने दरवाज़ा खोलने की गर्ज से हाथ हैंडल पर ही रखना चाहा था जब अंदर से आती आवाज़ पर उसका हाथ हवा में ही मुअल्लिक हो गया था। अंदर से आती आवाज़ महरमा की थी, जिसके जुमले सुनकर शयान अपनी जगह पर मुंजमद हो गया था। वो सांस रोके दरवाजे के बाहर खड़ा महरमा की बात सुनने लगा था, जो बेवकूफ़ी की तमाम हदें पार करती क़याम को 3 साल पहले की बात से आगाह करने जा रही थी। महरमा सीधी सादी थी, ये बात तो वो जानता था, लेकिन इस हद तक बेवकूफ़ और कम अक्ल निकलेगी इस बात का शयान को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। वो दरवाजे पर खड़े होकर इस वक्त को कोसने लगा था जब उसने महरमा के ज़िम्मे ये काम सौंपा था। दरअसल क़याम, मैं आपके ऑफिस जब आई थी तो खुद नहीं आई थी, मुझे भेजा गया था। वो क़याम से नजरें चुराए बोल रही थी। उसकी बात पर एकदम ही क़याम के चेहरे के तासरात बिगड़े थे। इससे पहले वो मज़ीद कुछ आगे बोलते शयान फटती से एक रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया था। हेलो एवरीबॉडी, वो नॉर्मल तासरात से चलता महरमा के बराबर वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। शयान को अंदर आता देख महरमा फिर से खामोश हो गई थी, जबकि क़याम महरमा की बात पर उलझन का शिकार होता मुस्कुरा के शयान की तरफ देख रहा था। अस्सलामुअलैकुम भाभी, कैसी हैं आप? महरमा को खामोश बैठा देख शयान ने उसकी तरफ रुख किए कहा तो एकदम चौंक गई। वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? फीकी सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए वो धीरे से बोली थी। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह फिट एंड फाइन। वो खासा नरमी से उस पर बात कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल कर रहा था कि महरमा को किसी और ही जहां में पहुंचा दे, जो खुद तो अपने रिश्ते की दुश्मन बनी हुई, साथ शयान और रशाने के रिश्ते को भी तबाह करने पर तुली हुई थी। महरमा, क्या कह रही थी तुम? किसने तुम्हें ऑफिस भेजा था? इन दोनों को बात करता देख क़याम जज्बाती होता उससे पूछने लगा था। वो पूरी तरह से महरमा की जानिब मतवज्जा था। क़याम का सवाल सुन शयान ने सर्द नज़रों से महरमा की तरफ देखते ज़ब्त से अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच ली थी। अगर महरमा क़याम को सब बता देती थी तो बहुत गलत हो जाता। उमर को बहुत अच्छा मौका मिल जाता अपनी गलती छुपाने का, और रुशाने का एतबार हमेशा के लिए शयान से उठ जाता। क़याम की बात सुन महरमा ने कुछ बोलने के लिए लब वाह किए थे जब शयान सरत से दरमियान में बोल पड़ा था। भाई, आप क्या भाभी से पूछ रहे हैं? आपको नहीं पता हमें दुरुस्त जगह कौन भेजता है? भाई जाहिर सी बात है, अल्लाह पाक ने भेजा है भाभी को, ताकि भाभी ऑफिस आए और आपको मिल जाए। अल्लाह पाक की इजाज़त के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता ना, है ना भाभी? इसने बात घुमाकर सवालिया नज़रों से महरमा की तरफ देख तायद चाही थी। शयान की बात पर महरमा धीरे से सर को जंबिश दे के मुस्कुरा गई थी। उफ महरमा, हद है यार, ये बात थी, मैं तो कुछ और ही समझ बैठा। खैर तुम बताओ, स्टडी कैसी चल रही है? महरमा के इकरार पर क़याम ने धीरे से अपने सर पर चिपट लगाते शर्मिंदा होते कहा। तो शयान ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। भाई काम स्टार्ट करें। महरमा और क़याम की ज़्यादा बात ना हो, इसलिए शयान ने क़याम का ध्यान इसके आगे फाइलों का ढेर लगा के हटा दिया था। शयान को अपनी जगह से हिलता ना देख महरमा ने क़याम से बाद में बात करने का इरादा किया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि क़याम के अलावा घर के किसी भी अफराद को इस बात का इल्म हो और वो महरमा को गलत समझ बैठे। चलिए फिर आप लोग काम करें, मैं चलती हूँ। वो मुस्कुराती हुई अपना पर्स उठा के अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। अरे महरमा, कहाँ जा रही हो यार? बैठो ना, मैं बस अभी फारिग हो जाऊँगा। क़याम ने जल्दी जल्दी फाइलों पर दस्तखत करते कहा तो मेहरबान ने वापस बैठने का इरादा कर लिया। हाँ भाभी बैठे, आज मैं भी आपको और भाई को ज्वाइन करूँगा, मज़ा आएगा। वो जानता था मेहरबान इसकी मौजूदगी में नहीं बैठेगी, इसलिए जट से बोल पड़ा।
نہیں میں پھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے گھر بھی جانا ہے اور امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو کچھ کام بھی نپٹانا ہے۔ شیان کی بات سن وہ مزید بیٹھنے کا ارادہ توڑ کرتی نرمی سے گویا ہوئی، مہرماں خیریت کیا ہوا آنٹی کو تم نے بتایا نہیں؟ اس کی بات سن خیام متفکر ہوتا پوچھ رہا تھا، جبکہ شیان بھی نرگس کی طبیعت کا سن کر کافی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، آپ لوگ پلیز فکر نہیں کریں۔ ان دونوں کو سنجیدہ ہوتا دیکھ وہ پوری رہ تسلی دینے لگی تھی۔ ٹھیک ہے تم آنٹی کا خیال رکھنا مہرماں، میں کل آؤں گا گھر پر آنٹی کی طبیعت دیکھنے۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتا بولا تو مہرماں بھی اسے محبت سے دیکھ مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے اللہ حافظ، دھیمے لہجے میں کہتے وہ باہر کی طرف لپکی تھی۔ اللہ حافظ۔ خیام اسے جاتا دیکھ فائلوں پر جھک گیا تھا، جبکہ شیان نے شکر منایا تھا کہ اللہ نے آج اسے بچا لیا، لیکن وہ سخت پریشان تھا کیونکہ مہرماں کسی بھی وقت خیام کو یہ بات بتا سکتی تھی۔ دوسروں کے مسئلوں کو حل کرنے والا شیان جہانگیر خود ہی اپنے مسائل حل نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کوئی بات نہیں، شیان جہانگیر کے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے اس کا جگری یار تو ہر وقت ہر لمحے تیار بیٹھا تھا۔ آفس کا سارا پینڈنگ ورک نپٹانے کے بعد خیام نے چیئر پر سر ٹکائے آرام کرنے کی غرض سے آنکھیں موند لی تھی۔ شیان آفس کا راؤنڈ لگا کے خیام کے روم میں آیا تو دیکھا وہ تھکن سے چور آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے۔ بھائی سارے ڈاکومنٹس چیک کر لیا آپ نے؟ شیان نے چیئر پر بیٹھتے کہا تو خیام نے آنکھیں کھولے اس سے دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ خیام بھائی مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں شیان بولو۔ شیان کی بات سن خیام سجدہ ہو کے بیٹھ گیا تھا۔ بھائی عارف کو تو آپ جانتے ہیں وہ کیسا لڑکا ہے، بچپن سے وہ میرے ساتھ رہا ہے، میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ دراصل بھائی عارف کافی سالوں سے عرش کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ گھر پر رشتہ بھیجے۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے آپ سے آپ کی رائے پوچھ لوں۔ کیا ہوا بھائی؟ خیام کو سوچوں میں گم دیکھ شیان نے اسے پکارا تھا۔ دراصل شیان تم جانتے ہو کتنے سالوں سے عرش تمہارے نام پر بیٹھی تھی اور پھر اب یہ سب ہوا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ابھی کوئی ایسی بات کی جائے۔ خیام نرمی سے بول رہا تھا۔ بھائی آپ ایک بار بات تو کریں عرش سے، اسے یقین دلائیں کہ عارف اس کے لیے بہترین ہے اور وہ محبت کرتا ہے عرش سے جیسے آپ مہرماں بابی سے اور میں روشانے سے۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے خود ہی زبان کو بریک لگا لیا تھا، جس بات میں وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ تو محبت کرتے ہو روشانے سے؟ خیام حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ خود سے بھی زیادہ، وہ سنجیدگی سے کہتے مسکرا دیا تھا۔ تمہاری شادی کو 2 دن ہوئے ہیں اور تمہیں محبت ہو گئی روشانے سے؟ خیام خوشگوار حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں 2 دن میں نہیں ہوئی برو، اس سے محبت میں جب سے کرتا ہوں جب مجھ میں عقل بھی نہیں تھی۔ وہ پھر سے مسکرا دیا تھا۔ ریئلی؟ خیام شوق سے پوچھ رہا تھا۔ میری محبت سچی تھی نا، اس لیے مجھے مل گئی اور اب میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، وہ پختہ لہجے میں بولا تھا۔ واہ بھائی شیان تم تو چھپے رستم نکلے، لیکن خیر ایک بات ہے، جہاں تم مجھے پتا ہے روشانی عمر کو پسند کرتی تھی اور عمر واپس گھر آ گیا، اگر روشانی عمر کے پاس چلی گئی تو؟ وہ سادگی سے پوچھ رہا تھا، مگر اس کی بات سن شیان کے تاثرات ایک دم سرد پڑ گئے تھے۔ خیام بھائی روشانی صرف میری ہے، اگر اب عمر نے کوئی حرکت کی تو جان سے مار دوں گا اس کو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ سرد لہجے میں بولا تو خیام تعصب سے سر ہلا گیا۔ آپ بتائیں کہ بات کریں کہ عرش سے سر جھٹکتا وہ پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ رات میں بات کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ خیام کی بات سن وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ آفس سے نکل کر وہ اپنی گاڑی کی طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے اپنے کان میں ایئر پوڈز لگائے اور عارف کو کال لگانے لگا۔ اگلے پل عارف اس کی کال ریسیو کر چکا تھا۔ ہیلو جگر کیسا ہے؟ وہ ڈرائیونگ کرتا اس سے بات کرنے لگا تھا۔ میں ٹھیک، تو بتا سب خیریت ہے؟ ریسیور سے عارف کی آواز ابھری تھی۔ اس کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ وہ شیان کے لیے کافی فکر مند ہے۔ نہیں یار کچھ بھی خیریت نہیں۔ عارف کی بات سن مہرماں کا سوچتے ہوئے شیان نے جبرے بھینچے تھے۔ وہ کس طرح سے اپنا غصہ کنٹرول کیا ہوا تھا یہ تو بس وہی جانتا تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے اس کا آفس میں سارا دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اعتماد سے خیام کے سامنے بیٹھا تھا تاکہ خیام کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ کیوں کیا ہوا؟ عارف متفکر ہوتا پوچھ رہا تھا۔ وہ مہرماں میڈم پاگل ہو گئی ہے یار، سب برباد کر دے گی وہ۔ میں جب آفس گیا تھا تو وہ خیام بھائی کو بتا رہی تھی کہ اسے آفس کسی نے بھیجا تھا، وہ خود نہیں آئی تھی۔ میں نے تو آج بہت مشکل سے بات سنبھالی، لیکن جب خیام بھائی کل اس کے گھر جائیں گے تو وہ ان کو ضرور بتا دے گی اور پھر میری زندگی تباہ برباد ہو جائے گی۔ روشانے کو لگے گا میں نے اس کے اور عمر کے بیچ درار ڈالی ہے۔ وہ پریشانی سے اپنی کن پٹیاں مسلنے لگا تھا۔ وٹ
یہ محرمہ بھابھی کیوں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہے؟ آخر کوئی تو بات ہوگی جو یہ خود کے لیے بھی اتنا بڑا رسک لے رہی ہے۔ عارف شاکر میں گرا پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا یار، اب تو بتا کیا کروں؟ خیام بھائی کی صافت کی پڑیا کا وہ ایک گہرا سانس خارج کرتے بولا تھا۔ اس کی بات سن عارف سوچنے لگا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک کام کر، تو محرمہ بھابھی کو فون کر انہیں کہیں ملنے کے لیے بلا، اس کے بعد ان سے ڈسکس کر وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو تو ان کو اعتماد میں لینا اور سب سچ بتا دینا کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ ایک یہی طریقہ ہے تیرے پاس، کیونکہ اگر انہوں نے خیام بھائی کو بتا دیا تو تیرا گھر تو اجڑے گا، ساتھ میرا بھی جو ابھی بسا نہیں وہ گھر بھی اجڑ جائے گا۔ عارف ٹینشن میں آتا معصومیت سے بولا تو اس کی بات سنے ایک دم ہی شیان ہنس پڑا۔ آر یو شیور کہ مجھے محرمہ کو سب حقیقت بتا دینی چاہیے؟ وہ کنفیوز ہوتا پوچھ رہا تھا۔ بالکل بتا دینا چاہیے، کیونکہ وہ سیدھی سادی لڑکی ہے، تیری بات سمجھ جائے گی، اور پھر تو انہیں خیام بھائی سے تھوڑا ڈرا بھی دینا تاکہ زندگی بھر ان کی ہمت نہ پڑے خیام بھائی کو یہ بات بتانے کی۔ ٹھیک ہے، استادوں کی طرح وہ ایک ایک جملہ شیان کو یاد کرانے لگا تھا۔ اس کی ہر بات پر شیان بار بار سر کو جنبش دے رہا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔